حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر و اساسها، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں۔ سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم و عمر جدرانها، میں علم کا شہر ہوں اور عمر اس کی دیواریں ہیں۔ سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں اور عثمان اس کی چھت ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 4 وزیر ہیں۔ فرمایا 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آسمان کے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا آسمانی وزیر جو ہیں وہ حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت میکائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ بولو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ سوچی بولو، بادشاہ کے، بادشاہ کے۔ تو وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں جہاں تک بادشاہی ہو۔ بولو جہاں جہاں کا تک۔ بادشاہ ہی ہو، تو حضور کی بادشاہی پھر آسمانوں پر بھی ہوئی نا؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، اس کا مطلب حضور بادشاہ آسمانوں کے بھی ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر زمین کے ہیں، پوری روئے زمین پر، پوری کائنات پر حکومت اور وزیر کتنے؟ 2 ہیں۔ میں نے ساری گفتگو آج نہ اس وزارت پر کرنی ہے، یہ حضور کے وزیر کیسے تھے اور جنہوں نے نعرہ لگایا نا مدینہ کی ریاست کا، ان کے وزیر کیسے ہیں، ان کی عظمتیں شانیں کیا تھی، اور جو ریاست مدینہ پاکستان کے وزیر ہیں ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا وزیر ہوتا کیا ہے، وزیر کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں، وزیر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پر میرے وزیر کون ہیں؟ جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں۔ سبحان اللہ، اور زمین پر 2 وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا شارٹ میں آپ کو بتاؤں حضور کے وزیر کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ بولو حضور کے وزیر کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ اب سائنس کی وزارت چھوٹی سی کسی کو دے دی، وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے بس وہ اس پر میں تھوڑا سا آگے جا کے اس پر تبصرہ کروں گا۔ آج وزیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وزیر چنے؟ ایک وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل، سبحان اللہ، اور جبرائیل جو وزیر ہیں ان کی تعلیم کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے وزیر ہیں کہ قرآن کے بھی حافظ ہیں۔ بولو قرآن کے بھی حافظ ہیں، تورات کے بھی حافظ ہیں، زبور کے بھی حافظ ہیں، انجیل کے بھی حافظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، نوح علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، حضرت جبرائیل حضرت شیس علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بھی صحابی ہیں، حضرت یحییٰ کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف و یونس کے صحابی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے صحابی ہیں، موسیٰ کلیم کے صحابی ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ حضور کے وزیر ہیں۔ بولو حضور کے وزیر ہیں۔ اب آتے ہیں زمین کے وزیروں کی طرف۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، میرے دل کے اندر روشنی آ جاتی ہے، میرا دل روشن ہو جاتا ہے جب سرکار کے یار غار کا ذکر کروں تو۔ 10 میری امت کے محدث حضرت عمر ہیں۔ سبحان اللہ، بولو کیا ہیں؟ حضرت عمر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنت کے چراغ ہیں۔ بولو عمر جنت کے
چراغ ہیں، حضور کے وزیر ہیں، بولو حضور کے وزیر ہیں۔ اور کیسے وزیر ہیں؟ مدینہ شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں آگ لگی جنگل کی طرف، مدینہ شریف سے دور، جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی مدینہ شریف کی طرف آ رہی تھی۔ لوگوں نے آ کر بتایا، اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، مدینہ شریف کے ایک طرف آگ لگی ہے اور وہ آگ مدینہ شریف کی طرف آ رہی ہے۔ حضور حضرت عمر بن خطاب نے اپنی قمیض مبارک دی، فرمایا قمیض آگ کے آگے رکھ دو، وہاں سے آگے آگ نہیں آئے گی۔ وہ قمیض لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، وہ قمیض پکڑی، آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ پیچھے بھاگ رہی ہے۔ زلزلہ آیا مدینہ شریف کے اندر، یہ حضور کے وزیر کا کمال ہے، عمر بن خطاب کا۔ زلزلہ آیا اور سیدنا عمر بن خطاب نے زور سے کوڑا مارا، درہ مارا زمین پر، اور زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ جو درہ مارا زمین پر۔ اس کے بعد سے لے کر سینکڑوں برس گزر گئے، پوری دنیا پر زلزلہ آتا ہے، مدینے میں کبھی زلزلہ عمر بن خطاب نے روک دیا تھا۔ 1400 سال ہو گئے مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور فرمایا عمر کے نام سے جنات بھاگتے ہیں، عمر کے نام سے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی پاور دیکھے، اور ہر کمال حضور کے وزیر کے اندر موجود، ہر کمال۔ حکمران ہیں تو اعلیٰ ترین حکمران ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب، آپ نے اپنے دور حکومت میں 44 ملک فتح کیے اور 23 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ سبحان اللہ۔ 23 لاکھ مربع میل فتوحات اسلامی دیکھے کتنی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسلامی سلطنت کتنی جگہ، کتنے ایک محیط تھی روئے زمین پر، کتنے ایریے میں تھی۔ صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں 44 ملک فتح ہوئے تھے۔ کتنے؟ 44 ملک فتح ہوئے تھے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کی شان ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت۔ عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کے دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب، آپ کا دور خلافت ہے، کاشانہ خلافت میں آپ موجود ہیں، اور لوگ رعایا میں سے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، عید مبارک دینے کے لیے آئے۔ آ کر دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے سیدنا عمر بن خطاب باہر نکلے، داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی اور قمیض مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے، آپ کے آنسو؟ آپ نے فرمایا عید ان کی ہے جن کا رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے، میں نہیں جانتا میری عبادت اللہ نے قبول کی ہے یا رد کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ان کے تقوی کا عالم ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے۔ بولو عمر جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں عمر کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارے پلے ہوتا بھی کھ نہیں ہے۔ 4 نمازیں پڑھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کس طرح عید منائی؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ سے توبہ طائب کرتے ہوئے۔ حضرت علی حیدری کرار رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا دور خلافت آیا تو لوگ آپ کو ملنے کے لیے گئے عید کے دن، تو دیکھا ان چھنے آٹے کی روٹی پکا رہے، بغیر چھانے ہوئے آٹے کی روٹی پکا کے کھا رہے۔ تو رعایا کے لوگوں نے پوچھا کہ اب عید ہے اور عید کے دن تو اچھے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا کھانا اس دن کھاؤں گا جس دن میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے مخاطب ہوئے اور فرمایا، حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ کرام، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے آج جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہی اٹھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کس کی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو میرے دوست بھی ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے بیمار ہیں، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے ٹائم مجھے گھر مل جائیں گے، تو میں اذان فجر سے بھی پہلے ان کی تیمارداری کر کے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ روزوں کا مہینہ نہیں تھا۔ تو حضور نے پوچھا تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے غریب کو، مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا صبح صبح آج تہجد کے ٹائم رونے لگا، تو اس کی ماں نے اس کے لیے 2 روٹیاں پکائی، 1 روٹی اس نے کھائی تو 1 روٹی ابھی یہ کھانے لگا تھا، تو میں مسجد میں آنے کے لیے دروازہ کھولا تو باہر ایک فقیر کھڑا تھا، تو وہ 1 روٹی میں نے اس کو کھلا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ ساری شرطیں جو ابو بکر صدیق کے اندر آج پائی گئی ہیں، یہ جس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ایک دن میں شامل ہو گئی وہ جنتی ہے۔ صرف ابو بکر ہی نہیں، ابو بکر والا کام جو بھی کرے گا وہ جنتی ہے، جو بھی کرے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں۔ علم کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ علم والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ فتووں کو جاننے والا ابو بکر ہے، فقہ کو جاننے والا ابو بکر ہے، بہترین حکمران میرے بعد ابو بکر ہوگا، سب سے زیادہ علم والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ابو بکر ہے، اور میری موجودگی میں مصلی رسول پر نماز پڑھانے والا ابو بکر ہے۔ یہ شان ہے حضور کے وزیر کی، جو حضور کے وزیر ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دنیا کا ہر کمال ان کے اندر موجود ہے۔ علم بھی بہترین عالم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، بہترین ٹاپ کے حکمران حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بہترین متقی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بہترین حکمران حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور بہترین خدمت دین کی کرنے والے اور مساجد کو روشن کرنے والے، مساجد کو بنانے والے، مساجد کا خیال رکھنے والے، عوام کی خدمت کرنے والے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں آپ خلیفہ ہیں اور 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ رات کو دروازہ کھٹکھٹا کر ان عورتوں کو پوچھتے ہیں کہ جن کے خامد یا تو شہید ہو گئے ہیں یا ان کے خامد جہاد پر ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو کوئی سودا چاہیے تو بتاؤ میں لا کے دیتا ہوں۔ آرڈر پکڑتے اور بیت المال سے سودا اپنے آٹے کے توڑے اپنے کندھے پر اٹھاتے اور جا کر چھوڑ آتے۔ ایک دن آپ کا غلام
آپ کے ساتھ تھا. اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں, یہ آٹے کا توڑا میرے کندھے پر رکھیں. آپ نے فرمایا ایک بات مجھے بتاؤ, یہاں آٹے کا توڑا میرا بوجھ جو میں نے اٹھانا ہے تم اٹھاؤ گے تو کیا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن بھی اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اور آج بھی مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دو. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب, آپ کی عظمت اور آپ کی شان دنیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صرف میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر صرف سیدنا عمر بن خطاب کی فتوحات کا دور خلافت جو ہے اس کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے اسلام سے تھوڑا سا علادہ کر لیں تو پیچھے بتائیں کہ حضور کے وصال کے بعد اسلام کے پاس کیا بچا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت تو تھا ہی 2 سال اور 4 مہینے تقریباً. اس وقت تو اتنی فتوحات ہوئی نہیں تھی, تو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں فتوحات ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو حکمتیں دی تھی, علم دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک خواب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان فرماتے ہیں جس کو میں بالکل شارٹ اور اتنی ایک بات جتنی میں کرنا چاہتا ہوں اتنی کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کا علم خواب میں دیکھا, اس کی مثال یہ دیں کہ پوری روئے زمین کے جتنے علم والے ہیں ان کا علم ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو عمر کا علم دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو عمر کا علم سب سے زیادہ ہوگا. بولو عمر کا علم سب سے زیادہ ہوگا, ہر لحاظ سے اعلیٰ, ہر لحاظ سے افضل. اور دونوں صحابی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چال ڈال حضور کے مشابہ تھی, اور آپ کا چہرہ انور بھی حضور سے کچھ مشابہت رکھتا تھا, لباس بھی حضور کے مشابہ تھا. جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے, اور وہاں پر ایک چھوٹا سا علمی اور عشق والا نقطہ, اگر کچھ فرق تھا تو وہ غار ثور کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ٹھہرے تھے, ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھا تھا تقریباً 72 گھنٹے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے رہے. تو جب وہاں سے باہر نکلے تو یہ عالم تھا کہ نبوت کے علاوہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نگاہ فیض سے نبوت کے علاوہ ابو بکر صدیق کو دے دی تھی. سبحان اللہ. اس لیے جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو جنہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ بھی مغالطہ کھا رہے تھے, ان کو مغالطہ ہو رہا تھا ان میں سے محمد کون ہے اور ابو بکر کون ہے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی, اس کی ایک وجہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستار باندھتے ہوئے تو ایک جو اوپر کا بل ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, سیدنا صدیق اکبر کا بھی اسی طرح کا تھا. اور جس رنگ کی دستار حضور نے پہنی ہوئی تھی اسی رنگ کی دستار ابو بکر نے پہنی ہوئی تھی. جس رنگ کا لباس حضور نے پہنا ہوا تھا اسی رنگ کا لباس ابو بکر نے پہنا ہوا تھا. جیسے حضور چلتے تھے اسی طرح ابو بکر چلتے تھے. اور جس جگہ پر جا کر قیام کیا تو لوگ آ کر غلطی سے ابو بکر صدیق کو ملنے لگے, غلطی سے مغالطہ لگ رہا تھا. اس وقت وہ تربیت کام آئی جو حضور نے ان کی خاص وقت میں کی تھی. وہ تربیت کیا تھی؟ سوچا اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ ساری دنیا جتنے اہل مدینہ ہیں ان کو پتہ چل جائے, جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے ان کو بھی, جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں تو اس ہستی کا, یہ جو اللہ کے محبوب ہیں یہ محمد ہیں اور میں ابو بکر ہوں, کیسے میں لوگوں کو بتاؤں. تو آپ کھڑے ہوئے تو اپنے کندھوں سے چادر اٹھائی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس مسند پر تشریف فرماتے پیچھے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انور کے اوپر چادر تان دی، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے گی جس نے چادر تان کے جو کھڑا ہے یہ غلام ہے، اور جس کے سر پر چادر تانی ہوئی ہے یہ آقا ہے۔ وزیر اس طرح کے ہوتے ہیں، ریاست مدینہ ہو تو وزیر ٹھگ چودھری جیسے ہوں، جس نے پوری دنیا پر لوگوں نے تھو تھو کیا ہے، اس کی تصویروں پر تھوکا ہے لوگوں نے، اس پر لعنت بھیجی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ڈبو کتا کہا ہے۔ بدبخت لوگ، علماء کے خلاف بھونکنے والے، کوئی ایسا نہیں ہے عالم جس کے خلاف یہ ڈبو نہ بھونکا ہو۔ مفتی صاحب کے خلاف، بڑے بڑے علماء کے خلاف، اور کل کی خبر ہے، ابھی یوٹیوب سے نکال کے آپ چیک کر لیں، کل کی خبر ہے، میں خود اس کو سن رہا تھا یوٹیوب سے، کہنے لگا اس کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے چاند دیکھنے کی، سن 2024 میں ہم چاند پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے عید کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب بڑا سونا دیا، تو انہوں نے کہا جی پھر تم شروع ہو جاؤ جانا، تم مصروف ہو جاؤ، تمہارا کام کسی کام پر لگو نا، تاکہ تمہارا جو دماغ کے اندر فطور بھرا ہوا ہے نا، وہ کسی بزی ہو جاؤ کسی طرف، تاکہ جو علماء کے خلاف تم بولتے ہو جو منہ میں آتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اکیلا نہیں ہے، ہم تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ لعنت ہم اس تک پہنچائیں گے، اور ہر مسجد کے اندر لعنت بھیجی جاتی ہے جو علماء کے خلاف ہے۔ ڈبو چودھری پر لاکھ لعنت ہو، کروڑ بار لعنت ہو، جس کو پتہ نہیں ہے۔ ایک چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کا جواب ابھی تک نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھئی ہم نے تو شریعت کے مطابق روزے رکھے ہیں، ہم نے شریعت کے مطابق نماز پڑھی ہے، ہم نے شریعت کے مطابق چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے، شریعت کے مطابق چاند دیکھ کر عید کر رہے ہیں۔ بھائی اس سے پوچھو اس نے کتنا ایک شریعت پر عمل کیا ہے جناب، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ کتنا ایک مسلمان ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ جیسے زبان کھولے گا بس اہل علم کے خلاف، علماء کے خلاف، دین کے خلاف، مرضیوں کے حق میں، یہ بدبخت ہے۔ یہ انشاءاللہ قبر میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے اندر عذاب چھوڑے گا، یہ چکھے گا اس عذاب کو۔